دوسرا جنگ عظیم 1918 میں پہلے جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد جو بھی ممالک فاتح رہے انہوں نے جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کا اصل مقصد جنگ کو باقاعدہ طور پر ختم کرنا تھا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ تھی جرمنی کو ہمیشہ کے لیے کمزور کرنا. اس معاہدے کے تحت جرمنی پر بہت جرمانہ لگایا گیا اور جرمنی کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ جرمنی کی کچھ زمینیں بھی برطانیہ، فرانس اور پولینڈ کو دی گئی. جرمنی میں مہنگائی بڑھنے لگی اور غربت کی وجہ سے لوگ غصے میں انہیں یہ لگا کہ جرمنی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی. انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم نے صرف جنگ نہیں ہاری بلکہ ہم سے ہماری عزت بھی چھین لی گئی. یہی غصہ جرمنی کے اندر ایک ایسی زمین تیار کر رہی تھی جہاں سے ایک نیا لیڈر ابھرنے والا تھا. اب جرمنی کے حالات اور خراب ہونے لگے کیونکہ جرمنی کی جو نئی حکومت تھی وہ پہلے سے ہی کمزور تھی. لوگوں کو ان پر بھروسہ ہی نہیں تھا کیونکہ ساری سیاسی پارٹیز آپس میں ہی لڑ رہی. اسی وجہ سے ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جرمنی کو کمپلیٹلی کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اور اسی دور میں ایک شخص جرمنی کی سیاسی منظر پر آیا جس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام سا سپاہی سیاست میں کیسے آیا؟ ہٹلر نے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی اور نازی پارٹی کو جوائن کیا. وہ اپنی سپیچز میں بار بار ایک لفظ یوز کرتا تھا، لیبسروم، اور یہ ورڈ دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجانے لگا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ جرمنی کو اپنی پاپولیشن اور پاور بنانے کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ کرنا. اس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگا. 1920 سے 1923 کے درمیان ہٹلر نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کیا اور جرمنی کے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت شروع کر دی جس کی وجہ سے جرمنی کے گورنمنٹ نے انہیں جیل میں بند کر دیا. لیکن ہٹلر نے ہار نہیں مانی. انہوں نے جیل میں ایک کتاب لکھی، میں کمپ یعنی کہ میری جنگ. تب میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی اور جرمنی کا فیوچر پلان ایکسپلین کیا. اور اسی دوران 1924 میں جب ہٹلر جیل سے باہر آیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ پاور زبردستی سے نہیں بلکہ ایک لیگل پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. لیکن کیسے؟ ہٹلر نے لوگوں کے فرسٹریشن کو ٹارگٹ کر کے ایک پروپیگنڈا بنایا، میک جرمنی گریٹ اگین، اور اسی سلوگن کا استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو اسٹرانگلی انفلوئنس کیا جس کی وجہ سے لوگ ہٹلر کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے. انہیں یہ لگنے لگا کہ ہٹلر ہی وہ واحد شخص ہے جو جرمنی کو دوبارہ گریٹ بنا سکتا ہے. 1932 تک نازی پارٹی جرمنی کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی. 1933 میں پال ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو چانسلر بنایا اور جیسے ہی ہنڈنبرگ کا انتقال ہوا تو ہٹلر نے صدارت کا عہدہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن اب بھی سارے فیصلے خود نہیں کر سکتے. وہ سوچنے لگا کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے. اور اسی دوران ایک حادثہ ہوا، رشٹیک فائر. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا کیونکہ اس حادثے کے بعد ہٹلر نے سارا الزام کمیونسٹ پر لگا دیا. نیا قانون بنا کر مکمل طاقت حاصل کر لی اور جرمنی کا ڈکٹیٹر بن گیا. اب ہٹلر کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کیونکہ اس نے جرمنی میں ساری سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی اور صرف نازی پارٹی کو اجازت دی. میڈیا پر پابندی لگا کر اسے اپنے حق میں استعمال کرنے لگا. لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ جرمنی کو ڈیوائیڈ کرنے لگا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جرمنی کا سب سے اصل اور بہترین نسل آریا ریس ہے اور جوز کو سب سے کمزور نسل کہنے لگا. جوز کی تمام حقوق چھین لیے گئے
اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ تاریخ کے مطابق لگ بھگ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہٹلر ٹریٹی آف ورسائل کے خلاف جانے لگا۔ الائڈ پاور، یو کے، امریکہ، سوویت یونین اور فرانس نے دھمکیاں دینا شروع کی۔ ہٹلر نے سمجھا کہ اگر الائڈ پاور حملہ کرے وہ ان سے نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس نے اٹلی اور جاپان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ڈائریکٹ آسٹریا پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا، جس سے اس کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا۔ اور اب ہٹلر کا اگلا ٹارگٹ پولینڈ تھا، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ پولینڈ پر حملہ کرے اور رشیا مشرق سے حملہ کرے وہ دونوں فرنٹ سے نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے ہٹلر نے رشیا سے معاہدہ کیا اور کہا کہ میں نے اتنی زمین قبضہ کر لیے ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے بارڈر ایکسپینڈ کرے؟ رشیا کو یہ بات اچھی لگی اور جرمنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور دونوں نے مل کر پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کے فوج نے ماڈرن ٹیکٹکس کے ساتھ اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ پولش ڈیفنس سسٹم ہل کر رہ گئی۔ جرمنی پولینڈ کا سارا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں پولینڈ کے اندر گھسنے لگا۔ لیکن سچویشن اس وقت زیادہ سیریس ہونے لگا جب ساؤتھ یونین نے مشرق سے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور پولینڈ کو دونوں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لیکن اب پولینڈ کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ چند دنوں میں پولینڈ کا سارا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ جرمنی اور ساؤتھ یونین نے پولینڈ کو آپس میں بانٹ دیا۔ اسی واقعہ نے دنیا کو مجبور کر دیا، وہ ایک بڑی جنگ میں اتر آئے اور یہی سے شروع ہوا دوسرا جنگ۔ اب جب پولینڈ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تو برٹش اور فرانس کو یہ لگا کہ اگر یہی پر ہٹلر کو نہ روکا تو اگلا ٹارگٹ ہم ہی ہو سکتے ہیں۔ برٹش اور فرانس نے مل کر جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، لیکن پہلے کچھ مہینوں تک اسے پونی وار کہتا تھا، کیونکہ ابھی تک گراؤنڈ پر ڈائریکٹ میجر بیٹل شروع نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو آبزرو کر رہی تھی اور اسی دوران ہٹلر اپنی اسٹریٹجی کو تیز کر رہا تھا۔ یہ اچانک اپنی فل ملٹری پاور کے ساتھ ویسٹرن یورپ پر حملہ کیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ صرف 3 دن میں ڈنمارک اور ناروے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بیلجیم اور نیدرلینڈ پر بھی حملہ کر دیا، اور سب سے شاکنگ بات کہ اس نے فرانس پر بھی اٹیک کر دیا۔ فرانس اس وقت یورپ کے سب سے اسٹرانگ ملٹری پاور میں سے ایک تھا اور کچھ ہفتوں میں ہی کولیپس ہو گیا، اور اب پیرس پر جرمنی مکمل قابض ہو چکی اور یورپ کا پاور بیلنس پوری طرح سے جرمنی کے فیور میں آ گیا۔ اس وکٹری نے ہٹلر کو اور زیادہ ایگریسو بنایا اور اس نے برٹش کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش شروع کر۔ برٹش امپائر مکمل اکیلے تھے۔ ہٹلر کو لگا کہ اب برٹش پر حملہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن یہاں سچویشن مکمل ہی الگ تھی۔ ہٹلر نے برٹش حملے کا پلان 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے برٹش ایئر فورس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا آپریشن سی لائن۔ اس آپریشن کا مقصد برٹش نیوی کو کمزور کرنا اور سمندری راستے سے برٹش پر حملہ کرنا۔ لیکن جیسے ہی جرمنی نے برٹش پر ایئر سٹرائک شروع کی تو برٹش ایئر فورس نے اسے ناکام بنایا، جس سے ہٹلر کی آپریشن سی لائن بھی مکمل فلپ ہوا، کیونکہ اگر وہ برٹش کی چینل کو کراس کرتا تو برٹش ایئر فورس اسے ناکام بنا دیتے۔ اسی وجہ سے ہٹلر برٹش کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ برٹش پر ڈائریکٹ حملہ ناکام ہونے کے بعد ایڈولف ہٹلر کے لیے سچویشن کافی سیریس ہو چکی تھی، کیونکہ بیٹل آف بریٹین میں جرمنی ایئر سپیریورٹی حاصل نہیں کر سکی اور آپریشن سی لائن پوسٹ ہو چکا تھا۔ ہٹلر کو سمجھ آ گیا کہ برٹش کو سیدھا ہرانا اب مشکل ہے، اس لیے اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور ایک نئی ڈائریکشن چوز کی، ساؤتھ یورپ۔ لیکن سوال یہ ہے، ساؤتھ یونین جرمنی کا ٹریٹی پارٹنر، پھر جرمنی نے اس پر حملہ کیوں کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہٹلر کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہٹلر کا ماننا تھا کہ کمیونزم جرمنی کے لیے ایک تھریٹ ہے اور ہٹلر کا ایک ہی مقصد تھا، جرمنی کو ایکسپینڈ کرنا۔ ہٹلر کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ اگر برٹش اب بھی ریزسٹ کر رہا ہے تو اسے آئسولیٹ
کیا جائے اور سب سے بڑا تھریٹ یعنی USSR کو ختم کر دیا جائے تاکہ جرمنی یورپ کا انکانٹیسٹڈ پاور بن جائے. اسی تھنکنگ کے ساتھ جرمنی نے ساؤتھ یونین پر ایک میسیو سرپرائز اٹیک لانچ کیا, آپریشن بارباروسا. ہٹلر کا ماننا تھا کہ USSR ایک ویک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے تو جلدی کولیپس ہو جائے گا, اور اگر اس کی ریسورسز آئل اور لینڈ جرمنی کی کنٹرول میں آ جائے تو برٹش بھی آٹومیٹکلی پریشر میں آ کر سرنڈر کر دے گا. لیکن یہ ڈیسیجن اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوئی, کیونکہ رشیا کا ویسٹ جیوگرافی, سخت سردی اور اینڈلیس ریزسٹنس جرمن آرمی کے لیے ایک نائٹ میئر بن گیا, اور یہی سے وار کا بیلنس دھیرے دھیرے جرمنی کے خلاف جانے لگا, کیونکہ جرمن سولجر کے ساتھ پراپر ونٹر اکوپمنٹ نہیں تھا. ٹینکس اور ویپنز فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے جمنے لگے. ماسکو کے قریب ان کی پہلی دفعہ سیریس پش بیک کا سامنا کرنا پڑا. یہاں سے جرمنی سولجر کی سپیڈ سلو ہونے لگی اور جنگ ایک لانگ ایگزاسٹنگ کنفلکٹ میں بدل گیا. ناؤ دنیا کی دوسرے حصے میں بھی سچویشن بدلنے لگی, کیونکہ جاپان نے پل پر حملہ کر دیا, جو کہ USA کا ایک امپورٹنٹ نیول بیس تھا, جسے یونائٹڈ اسٹیٹ بھی آفیشلی جنگ میں شامل ہوا, جس سے جرمن اور ایکسس پاورز کے خلاف ایک بہت بڑا گلوبل فرنٹ اوپن ہو گیا. 1942 سے 1943 کے درمیان سوویت یونین نے جرمنی کو مکمل طور پر ڈیفیٹ کر دیا, اور یہ ورلڈ وار کا سب سے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ یہاں سے جرمن آرمی پہلی دفعہ پوری طرح ریٹریٹ کرنے پر مجبور ہو گیا. اس کے بعد الائیڈ فورسز, برٹش, ساؤتھ یونین اور امریکہ نے تینوں سائڈ سے جرمنی کو پریشرائز کیا. یورپ کے ہر فرنٹ پر جرمن فورسز آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی. ایئر اسٹرائکس اور کنٹینیوس بمبنگ نے جرمنی کی ملٹری اور اکانومی دونوں کو توڑ دیا. لیکن جب ہٹلر کو یہ پتا چلا کہ انہیں شکست ہوا ہے تو ہٹلر نے خودکشی کر لی, جس سے جرمنی کی فوج مکمل طور ٹوٹ گئی. اور پھر الائیڈ فورسز نے فرانس میں لینڈنگ کر کے جرمنی کی ویسٹرن فرنٹ کو بھی بریک کر دیا. اب جرمنی دونوں طرف سے گر چکا تھا, مشرق سے ساؤتھ یونین اور مغرب سے الائیڈ فورسز. یہاں سے جرمنی کا ڈاؤن فال irreversible ہو گیا اور جرمن فورسز نے مکمل سرنڈر کر دیا. لیکن جرمنی کی سرنڈر کے بعد ورلڈ وار 2 ابھی ختم نہیں ہوئی, کیونکہ جاپان ابھی تک لڑ رہا تھا. ایڈولف ہٹلر کی موت اور جرمن کی سرنڈر کے بعد الائیڈ فورسز کا پورا فوکس اب جاپان پر چلا گیا. جاپان پہلے سے ہی ایشیا اور پیسیفک میں بہت تباہی مچا چکا تھا, لیکن وہ سرنڈر کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. لیکن سچویشن تب بدل گئی جب یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایک بہت ہی ایکسٹریم اور ہسٹورک ڈیسیجن لیا, جب 6 اگست 1945 کو جاپان پر پہلا ایٹامک بم گرا دیا گیا. ہیروشیما کی شہر پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو گئے, جس سے ہزاروں لوگ فوراً ہی مر گئے, اور صرف 3 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا بم گرایا گیا. اس تباہی کے بعد جاپان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا, اور آخر جاپان نے 15 اگست 1945 کو سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا. سرنڈر کرنے کے بعد جاپان پر الائیڈ آکوپیشن شروع ہوئی, جس میں امریکہ نے جاپان کو ریبلڈ کرنے میں ہیلپ کی, اور جاپان کا پولیٹیکل سسٹم پوری طرح سے بدلا گیا, اور آخر میں جاپان کو ایک پیسفل کانسٹیٹیوشن دیا گیا, اور یہی پہ ورلڈ وار 2 کا خاتمہ ہوا. ہائی گائز, تو میں ہوں اظہر خان, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرو, اور جو بیل کا آئیکن دکھ رہا ہے اس کو دبا دیجیے گا, تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے, اور اگلی ویڈیو کے بارے میں بتائیں کہ ہم کس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں. شکریہ.